بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی مجلس کی ابتدا 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 6 رکوع سے ہو رہی ہے۔ 5ویں اس پارے کے 6 رکوع سے سورہ نساء شروع ہے۔ چھٹے رکوع میں وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے جسے شان نزول کے طور پر بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان منافق اور یہودی کا مقدمہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس پر منافقین نے بڑا شور و غوغا کیا تو اللہ پاک نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر راضی نہ ہو۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، لیکن ظاہر ہے منافقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بڑی گراں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا اور یہ کہ اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ پاک کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔ پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ آخر تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جب کہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اے اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔ چونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے سے ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی اور مضبوط قلعوں میں بھی۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ ہی گھر میں رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ جہاد و قتال کی ترغیب کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہ سنگ دل گروہ ہے جس نے اسلام کا جامہ زیب تن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں یہی گروہ پیش تھا۔ مسلمان ان حرمہ نصیبوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متردد تھے کہ سورہ نساء کا وہ حصہ نازل ہو گیا جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتوں، خفیہ منصوبہ بندیوں اور بغض و حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا گیا اور ان کے بارے میں واضح فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان منافقوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے اور مسلمان منافقوں کے بارے میں یک آواز ہو جائے اور ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ باری تعالیٰ کے حاکمانہ بیان کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد خداوندی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہ ہو رہے ہو، اور اللہ پاک نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں 2 گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ ایک گروہ کہتا ہے انہیں قتل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، جبکہ اللہ پاک نے انہیں ان کے نفاق اور معصیت کی وجہ سے کفر کی طرف واپس لوٹا دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا گیا وہ منافق یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خود کافر ہیں تم بھی کافر بن جاؤ، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ، پس ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ پاک کی راہ میں ہجرت نہ کریں، بس اگر وہ اعراض کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو اور کسی کو رفیق اور مددگار نہ ٹھہراؤ۔ 10ویں رکوع میں 5ویں پارے کے مومن کے قتل عمد کی سزا بتائی گئی
اور اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ پاک کا غضب ہوگا اور اس پر لعنت بھی کی، اور اس کے لیے اللہ پاک نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ دائمی عذاب کا مستحق ہے، لیکن بالاتفاق یہ ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ دائمی عذاب کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے گا، کیونکہ ایسا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ قتل عمد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت، مجاہدین کی فضیلت بتائی گئی ہے، اور واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بار بار جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اگر امت جہاد سے کنارہ کشی کر لے گی تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ 11ویں رکوع میں فرمایا گیا ہے جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اس حالت میں اسے موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت مبارکہ 97۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئیں تو حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سخت بیمار تھے وہ پریشان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل تو تھے نہیں۔ اپنے بیٹوں سے کہا مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ لے جانے لگے، لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیسے عظیم لوگ تھے، کیسی عظیم جماعت تھی حضرات صحابہ، ادھر عمل کرتے تھے ادھر اللہ پاک قرآن پاک نازل فرماتے۔ سبحان۔ ہجرت اور جہاد میں خوف اور خطر کا سامنا بھی ہوتا ہے، اس لیے 12ویں رکوع میں صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کا ذکر ہے۔ 13ویں رکوع میں اس مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا، اور اس نے اور اس کے اقربا نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر لیا۔ قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرمایا گیا۔ ارشاد خداوندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دغا بازوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ 105 106 نمبر آیت۔ یہ آیات اور یہ واقعہ عدل و انصاف کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان منافق کے تنازع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان مسلمان کی طرف ہوا تو اس پر اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف تنبیہ کی گئی بلکہ اس تنبیہ کا قیامت تک کے لیے قرآن میں ذکر کر دیا گیا۔ ان آیات کے نزول کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی تھی مکہ بھاگ گیا، مرتد ہو گیا۔ اس لیے 15ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر و شرک ہے، اور جس کا کفر و شرک پر انتقال ہو جائے اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں۔ اس کے بعد متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کا سبب بتلایا گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے۔ پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا۔ 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے، صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ 5ویں پارے کے آخری رکوع میں دوبارہ منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی۔ 6 پارے میں اللہ تعالیٰ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتے،
مگر ضرر کا خطرہ ہو یا جو ظالم ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے، لہٰذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے منافقین کی پردہ دری کیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ اس پارے میں چند باتیں یہ ذکر ہیں۔ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کفر و ضلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں بلکہ 3 اقنوم سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نصارہ کو سمجھایا گیا ہے کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا 3 ہے۔ پھر جب کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی حتق محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے؟ سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو اس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے 5ویں سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 112ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مدنی سورہ مبارکہ ہے اور اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں مائدہ یعنی دسترخوان کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے، جیسے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری سورت ہے۔ اس سورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید قرار دے دیتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعے کا دن تھا، گویا اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ کا جو حصہ 6 پارے میں آیا ہے اس کے اہم مضامین یہ ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں اہل ایمان کو ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ وہ عہد و عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان۔ گویا یہ آیت ان احکام کو بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، اور بیع، شرح، شرکت، اجارہ، نکاح اور قسم جیسے تمام عقود کو بھی شامل ہے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقود اور عہود کو کتنی اہمیت دی ہے۔ کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کو کھانے میں صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے، فکر و نظر کا بھی نقصان ہے، اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ مردار حرام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، مردار حرام ہے، بہنے والا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت ہے، وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ البتہ اضطرار کی صورت میں، یعنی آدمی مجبور ہو جائے، کھانے کو کچھ نہ ملے، یا زبردستی کوئی کہے کہ جب اگر نہ کھایا تو قتل کر دیے جاؤ گے، جان کو خطرہ لاحق ہو تو ان کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ ان نجس چیزوں کے علاوہ باقی طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل و انعام اور احسان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے، تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکیں۔ بندوں پر اللہ پاک کے فضل و احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔
اسلامی شریعت آسان شریعت ہے، اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس پارے کے 6 رکوع میں فرمایا گیا ہے اللہ پاک تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اس پارے کے 7ویں رکوع میں یہود کی بزدلی، ان کے فتنہ و فساد، سرکشی اور تکبر کا بیان ہے۔ ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھے۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتلائے گئے ہیں، ان سے بھی اللہ پاک کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ پاک کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈال دی۔ باوجود یہ کہ یہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اگر واقعی تم اللہ کے محبوب ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اس مذمت اور تردید کے بعد انہیں دین حق اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ 6 پارے کے 8ویں رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ پاک کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہاں سے قوم عمالقہ نہیں نکل جاتے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد 9ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ اسی قصہ کی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی ہے۔ کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ آیت مبارکہ 33 سے یہ ماخوذ ہے۔ پھر 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ملک کے امن و تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دینی ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کریں۔ یہاں یہ حقیقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ اسلام انسان کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور ان کے لیے خطرہ بننے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور ہی انسان کو جرم کے ارتکاب سے روک دے اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ ملے جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہوں۔ چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر امن اور سکون میسر آ جاتا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ آج کی دنیا جو کہ جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، چیخ چیخ کر اسلامی قوانین اور حدود کے نفاذ کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈاکہ زنی، چوری اور فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے 2 بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے، منافقین اور یہود۔ پہلے گروہ کا ذکر اختصار کے ساتھ ہے، دوسرے گروہ کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ غم میں نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، وہ جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور وہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ایک دوسری جماعت کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی بیان ہے اور بتلایا گیا ہے کہ ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے۔ تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے جو کہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو اور کتب سابقہ میں تو ہو مگر قرآن میں نہ ہو۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تقریباً 11 رکوع ہونے کو ہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں۔ حق تعالی شانہ جو کچھ کہا سنا ہے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔